آئیے جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی زندگی میں معجزے کیسے لا سکتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ معجزے رونما ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے لاشعور کی جادوئی طاقت کو استعمال کرنا سیکھیں گے تو آپ کے ساتھ بھی معجزے ہونے لگیں گے۔ یہ کتاب آپ کو یہ سکھانے کے لیے لکھی گئی ہے کہ آپ کی عادات، سوچ اور تصور آپ کی تقدیر کو تشکیل دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کوئی شخص اپنے لاشعور میں سوچتا ہے ویسا ہی وہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں کہ ایک شخص خوش اور دوسرا غمگین کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص خوشحال اور دوسرا تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص خوف زدہ اور پریشان حال جبکہ دوسرا پر اعتماد اور مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص عالیشان گھر میں رہتا ہے اور دوسرا بدحالی کی زندگی گزارتا ہے، ایسا کیوں؟ ایک شخص بے پناہ کامیاب جبکہ دوسرا بری طرح ناکام کیوں ہوتا ہے؟ ایک مقرر بے حد متاثر کن اور مشہور جبکہ دوسرا غیر مؤثر اور غیر معروف کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص اپنے پیشے میں نابغہ روزگار بنتا ہے جبکہ دوسرا ساری زندگی مشقت میں گزار دیتا ہے مگر کوئی قابل ذکر کام نہیں کر پاتا، کیوں؟ ایک شخص لا علاج بیماری سے شفا پاتا ہے اور دوسرا نہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ کیوں ہے کہ بہت سے نیک اور دیندار لوگ ذہنی و جسمانی اذیتوں میں مبتلا رہتے ہیں جبکہ غیر اخلاقی اور بے دین لوگ خوشحال اور کامیاب دکھائی دیتے ہیں؟ ایک عورت خوش و خرم ازدواجی زندگی گزار رہی ہوتی ہے جبکہ اس کی بہن شدید ناخوش اور مایوس کیوں ہوتی ہے؟ کیا ان سوالات کے جواب آپ کے شعور اور لاشعور کی دنیا میں موجود ہیں؟ یقیناً ان کے جواب ضرور موجود ہیں۔ یہ الفاظ انسان کے لاشعور کی طاقت اور سوچ کی اثر پذیری کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے حالات اور تقدیر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ کتاب لکھنے کا بنیادی مقصد ان تمام سوالات کے جوابات فراہم کرنا اور ان کی وضاحت کرنا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ انسانی ذہن کے بنیادی اصولوں کو نہایت سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیا جائے۔ میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ زندگی اور ذہن کے بنیادی اصولوں کو عام بول چال کی زبان میں بیان کرنا بالکل ممکن ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس کتاب میں وہی زبان استعمال کی گئی ہے جو آپ روزمرہ کے اخبارات، کاروباری دفاتر، گھریلو ماحول اور عام گفتگو میں سنتے ہیں۔ میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ آپ اس کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس میں درج کردہ طریقوں کو اپنی زندگی میں آزمائیں۔ جیسے ہی آپ ان اصولوں کو اپنائیں گے، آپ ایک ایسی معجزاتی طاقت سے جڑ جائیں گے جو آپ کو الجھن، مایوسی، غم اور ناکامی سے نکال کر آپ کی اصل منزل کی طرف رہنمائی کرے گی، آپ کی مشکلات کو حل کرے گی، جذباتی اور جسمانی قید سے آزاد کرے گی اور آپ کو آزادی، کامیابی، خوشی اور ذہنی سکون کی شاہراہ پر ڈال دے گی۔ آپ کے لاشعور کی یہ معجزاتی طاقت آپ کی بیماریوں کو شفا دے سکتی ہے، آپ کو مضبوط اور توانا بنا سکتی ہے۔ جب آپ اپنی باطنی قوتوں کو استعمال کرنا سیکھ لیں گے تو خوف کی قید کا دروازہ کھل جائے گا اور آپ اس زندگی میں داخل ہو جائیں گے جسے پولس نے گلوریس لبرٹی آف دا سنز آف گاڈ یعنی خدا کے بیٹوں کی شاندار آزادی کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ ذاتی شفا بخش قوت کو آزاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ذاتی شفا ہمارے لاشعوری ذہن کی قوت کا سب سے مضبوط ثبوت ہے۔ تقریباً 42 سال قبل میں نے ایک مہلک بیماری جسے طبی اصطلاح میں سرکوما کہا جاتا ہے کو محض اپنے لاشعور کی شفا بخش قوت کے ذریعے ختم کر دیا۔ یہی قوت مجھے تخلیق کرنے والی ہے اور آج بھی میرے تمام بنیادی افعال کو برقرار رکھتی ہے اور منظم کرتی ہے۔ میں نے جو طریقہ استعمال کیا وہ اس کتاب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اپنے لاشعور میں موجود اس لامحدود شفا دینے والی قوت پر یقین رکھنے میں مدد دے گا۔ ایک دن اپنے معالج دوست کے مہربان رویے کے ذریعے
میں نے اچانک یہ حقیقت دریافت کی کہ یہ بالکل فطری بات ہے کہ وہ کریٹو انٹیلیجنس یعنی تخلیقی ذہانت جس نے میرے جسم کے تمام اعضاء تخلیق کیے، میرے دل کو دھڑکنے کے قابل بنایا، وہ اپنی ہی تخلیق کو شفا بھی دے سکتی ہے۔ قدیم کہاوت ہے، طبیب زخم پر پٹی باندھتا ہے لیکن شفا خدا دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مؤثر طریقے سے دعا کرتے ہیں تو معجزے رونما ہوتے ہیں؟ سائنسی دعا شعوری اور لاشعوری ذہن کی ہم آہنگی کا نام ہے، جسے ایک مخصوص مقصد کے تحت سائنسی طریقے سے مرکوز کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو سکھائے گی کہ لامحدود قوت کے ذخیرے تک رسائی کیسے حاصل کی جائے تاکہ آپ اپنی زندگی میں وہ کچھ پا سکیں جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ آپ ایک خوشحال، بھرپور اور بامقصد زندگی کے متمنی ہیں، تو اس معجزاتی قوت کو استعمال کرنا شروع کریں تاکہ روزمرہ کے معاملات میں آسانی ہو، کاروباری مسائل حل ہوں اور خاندانی تعلقات میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ یقین رکھیں کہ آپ کو اس کتاب کا کئی بار مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مختلف ابواب آپ کو بتائیں گے کہ یہ حیرت انگیز قوت کیسے کام کرتی ہے اور آپ اپنے اندر چھپی ہوئی الہامی بصیرت اور حکمت کو کیسے دریافت کر سکتے ہیں۔ لاشعور پر مثبت اثر ڈالنے کے آسان طریقے سیکھیں اور لامحدود خزانے تک رسائی کے اس نئے سائنسی طریقے کو اپنائیں۔ اس کتاب کو توجہ، محنت اور محبت کے ساتھ پڑھیں اور خود کو ثابت کریں کہ یہ آپ کی کس قدر مدد کر سکتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو سکتی ہے جس کا آپ ہمیشہ سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ حقیقت کہ ہر شخص دعا کرتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ مؤثر طریقے سے دعا کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے آخری بار کب دعا کی تھی؟ کیا یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے؟ کسی ہنگامی صورتحال، خطرے کے وقت، بیماری میں یا جب موت قریب ہو تو دعائیں خود بخود لبوں پر آ جاتی ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی ہوں یا آپ کے دوستوں اور عزیزوں کی۔ اگر آپ روزانہ کے اخبارات پڑھیں تو آپ کو یہ خبریں ملیں گی کہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا بچے کے لیے پوری قوم دعا کر رہی ہے۔ قوموں کے درمیان امن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یا کان میں پھنسے مزدوروں کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ بعد میں جب یہ مزدور بحفاظت باہر نکلتے ہیں تو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بچاؤ کے منتظر رہتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ ایک پائلٹ جو ہنگامی لینڈنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے بیان دیتا ہے کہ اس نے دعا کی تھی۔ بلا شبہ دعا پریشانی کے وقت ایک ہمیشہ موجود مدد ہے، لیکن آپ کو دعا کو اپنی زندگی کا لازمی اور تعمیری حصہ بنانے کے لیے کسی مصیبت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے حیرت انگیز جوابات اکثر شہ سرخیوں میں آتے ہیں اور اس کے مؤثر ہونے کی گواہی فراہم کرتے ہیں۔ بچوں کی معصوم دعائیں، کھانے پر خدا کا شکر ادا کرنا اور وہ عبادات جن میں انسان صرف خدا سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، یہ سب دعا کی طاقت کی مثالیں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ میرے تجربات نے مجھے مختلف دعائیہ طریقوں پر تحقیق کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں دعا کی قوت کا تجربہ کیا ہے اور بے شمار افراد سے گفتگو اور کام کے ذریعے یہ جانا ہے کہ انہوں نے بھی دعا سے مدد حاصل کی ہے۔ مسئلہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سکھایا کیسے جائے کہ دعا کس طرح کی جائے۔ جو لوگ کسی مشکل میں ہوتے ہیں وہ واضح سوچنے اور عمل کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ایک ایسا سادہ اور واضح طریقہ درکار ہوتا ہے جو آسانی سے عمل میں لایا جا سکے اور جو کارآمد ہو۔ اکثر انہیں سکھایا جانا ضروری ہوتا ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں دعا کیسے کی جائے۔ اس کتاب کی منفرد خصوصیات میں سے سب سے نمایاں خوبی اس کی عملی نوعیت ہے۔ اس کتاب میں آپ کو سادہ، قابل عمل طریقے اور فارمولے دیے گئے ہیں جنہیں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔
میں نے یہ آسان طریقے دنیا بھر کے مردوں اور عورتوں کو سکھائے ہیں، اور حال ہی میں لاس اینجلس میں ایک خاص کلاس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جن میں ہر مذہب اور عقیدے کے افراد شامل تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ 200 میل کا فاصلہ طے کر کے صرف ایک سبق سیکھنے آئے تھے۔ اس کتاب کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اکثر اوقات وہ چیز کیوں حاصل نہیں ہوتی جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو اس کی وجوہات بھی سمجھائے گی۔ مجھے دنیا بھر میں ہزاروں بار یہ سوال پوچھا گیا ہے، میں نے اتنی دعائیں کیں لیکن جواب کیوں نہیں ملا؟ اس کتاب میں آپ کو اس عام مسئلے کے جوابات ملیں گے۔ لاشعور پر مثبت اثر ڈالنے کے بے شمار طریقے اور صحیح جواب حاصل کرنے کے اصول اس کتاب کو نہایت قیمتی اور مشکل وقت میں ہمیشہ دستیاب مددگار بناتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ آپ کیا یقین رکھتے ہیں۔ دعا کا جواب وہ چیز نہیں لاتی جس پر یقین کیا جاتا ہے، بلکہ دعا کا جواب تب ملتا ہے جب کسی فرد کا لاشعور اس کے ذہن میں موجود تصور یا خیال کے مطابق رد عمل دیتا ہے۔ یہ عقیدے کا ایک قانون ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں کام کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر سچ ثابت ہوتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار، عیسائی، مسلمان اور یہودی سبھی اپنی دعاؤں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی مخصوص مذہب، عقیدے، رسم، تقریب، طریقہ، عبادت، منتر، قربانی یا نذرانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ صرف عقیدے، ذہنی قبولیت اور اس چیز کے لیے روحانی کشادگی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ زندگی کا قانون عقیدے کا قانون ہے، اور عقیدے کو مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل ایک سوچ ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص سوچتا، محسوس کرتا اور یقین رکھتا ہے، ویسا ہی اس کے ذہن، جسم اور حالات کا حال ہوتا ہے۔ اگر کوئی طریقہ یا حکمت عملی اس بنیاد پر تیار کی جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لاشعور میں زندگی کی تمام اچھی چیزوں کے اثرات پیدا کرنے میں مدد دے گی۔ بنیادی طور پر دعا کا جواب وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل کی گہرائی سے مطلوب ہوتا ہے۔ اصل میں خواہش ہی دعا ہے۔ ہر شخص صحت، خوشی، تحفظ، ذہنی سکون اور سچی خود اظہاری چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ واضح نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر نے حال ہی میں مجھ سے اعتراف کیا، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے ذہنی خیالات کا رخ موڑ دوں اور اپنی جذباتی زندگی کو درست کر لوں تو میرے السر دوبارہ نہیں ہوں گے، لیکن میرے پاس کوئی خاص تکنیک، طریقہ یا عمل نہیں ہے۔ میرا ذہن بار بار میری مشکلات کی طرف جاتا ہے اور میں مایوسی، شکست اور ناخوشی محسوس کرتا ہوں۔ یہ پروفیسر مکمل صحت کا خواہاں تھا، لیکن اسے اس بات کے علم کی ضرورت تھی کہ اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکے۔ اس کتاب میں درج علاج کے طریقوں پر عمل کر کے وہ مکمل اور صحت مند بن گیا۔ ہر انسان میں ایک مشترکہ ذہن موجود ہے۔ There is a common mind in all individuals. ایمرسن۔ آپ کے لاشعور کی موجزانہ صلاحیتیں اس وقت سے موجود ہیں جب نہ میں اور نہ ہی آپ اس دنیا میں تھے، اور نہ ہی کوئی چرچ یا دنیاوی نظام قائم تھا۔ زندگی کے عظیم ابدی اصول اور سچائیاں تمام مذاہب سے پہلے وجود رکھتی تھیں۔ انہی خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سے اگلے ابواب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس حیرت انگیز، جادوئی اور تبدیلی لانے والی قوت کو اپنائیں جو ذہنی اور جسمانی زخموں کو مندمل کر سکتی ہے، خوفزدہ ذہن کو آزادی دے سکتی ہے اور آپ کو غربت، ناکامی، بدحالی، محرومی اور مایوسی کی حدود سے مکمل طور پر نجات دلا سکتی ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے
کہ آپ ذہنی اور جذباتی طور پر ان مثبت خوبیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لاشعور کی تخلیقی قوتیں اسی کے مطابق جواب دیں گی۔ آج ہی شروعات کریں اور اپنی زندگی میں معجزے رونما ہوتے دیکھیں۔ مسلسل آگے بڑھتے رہیں جب تک کہ نیا دن طلوع نہ ہو اور اندھیرے چھٹ نہ جائیں۔